بغاوت کی ہے، توڑ کر سلسلہ رسم و سیاست کا فسوق، فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احباب ذی وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد انشاءاللہ میرے بعد شاعر اسلام، شاعر انقلاب حضرت مولانا یحییٰ عمیر بہاولپوری صاحب اور شیر پاکستان خطیب عرب و عجم سلطان الواعظین حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کا بڑا جاندار، بڑا شاندار خطاب ہوگا۔ حضرات، میں آپ احباب کے سامنے تاجدار کونین، تاجدار ختم نبوت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے چند گزارشات، چند معروضات، چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا۔ میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں۔ آئیے توجہ کیجئے۔ حضرت آدم صفی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت نوح نجیب اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یوسف صدیق اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ حضرت یعقوب نبی اللہ آئے، اللہ نے نبوت کا تاج عطا کیا۔ لیکن جب اس دنیا کائنات کے اندر تاجدار کونین تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر احمد مجتبیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر محمد مصطفیٰ تشریف لے کر کے آئے، جب اس دنیا کائنات کے اندر تیرے اور میرے آقا تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے راہبر تشریف لے کر کے آئے، تیرے اور میرے رہنما تشریف لے کر کے آئے، اللہ نے اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ اللہ نے اب انداز کو بدلا، اللہ نے اب سٹائل کو بدلا، اپنے قرآن کے اندر اس امر کا اعلان کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ فرمایا محبوب، ہم نے آپ کو صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ دو تاج عطا کیے ہیں۔ پہلے انبیاء کرام آئے، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، جتنے انبیاء آئے، ہم نے سب کو نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باری آئی، اللہ نے دو تاج عطا کیے ہیں، ایک نبوت کا تاج عطا کیا ہے، دوسرا ختم نبوت کا تاج عطا کیا ہے۔ حضرات آئیے اب ذرا توجہ کیجئے گا، آئیے ذرا غور کیجئے گا کہ سوہنے پیغمبر کو اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا، ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آپ کے ذوق کو تازہ کرنا چاہتا ہوں، آئیے ذرا محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اگر اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار کا تذکرہ کیا جائے، کردار بے مثال، اخلاق بے مثال، جوانی بے مثال، حسن بے مثال، اٹھنا بے مثال، اگر حسن کا تذکرہ کیا جائے، حضرت حسان بن ثابت بولے ہیں اور بڑی پیاری بات کی ہے، کمال درجے کی بات کی ہے۔ فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت حسان کہتے ہیں محبوب، اللہ نے آپ کو حسن و جمال عطا کیا، اللہ نے آپ کے چہرے کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی زلفوں کو اعلیٰ بنایا، اللہ نے آپ کی آنکھوں میں آنکھوں کو اعلیٰ بنایا۔ ایک اہل زبان بولا، اردو زبان میں بولا، مولانا سردار علی سردار کے اس مرکز میں آنے والوں آؤ ذرا توجہ کیجئے گا۔ پھر ایک اہل زبان بولا اور بڑی پیاری بات کرتا ہے، کہتا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جب زلف کا ذکر ہے قرآن
میں رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب سب صحابہ دوزان ہو بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے، دربار کا عالم کیا ہوگا؟ جب دربار کا یہ عالم ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضرات آئیے ذرا توجہ کیجئے گا، سونے پیغمبر کو اللہ نے نبوت کا تاج بھی عطا کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کائنات میں آئے، اللہ نے صرف نبوت کا تاج عطا نہیں کیا بلکہ ختم نبوت کا تاج بھی عطا کیا، اور اپنے قرآن کے اندر اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرماتے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے سہنے پیغمبر پر دین کو مکمل کر دیا۔ آقا کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی شریعت آخری، آقا کی امت آخری، آقا پر جو قرآن اترا وہ کتاب آخری ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے، ہماری دعوت یہ ہے، ہمارا پیغام یہ ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آ جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لعین ہو سکتا ہے، کذاب ہو سکتا ہے، دجال ہو سکتا ہے، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اور میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں، جب تک اس دنیا کائنات کے اندر زندہ رہیں گے، پاکستان کی فضاؤں میں حضور کی ختم نبوت کے پرچم کو لہرا کے چھوڑیں گے، اور آقا کے دشمن کو یہاں سے بھگا کے چھوڑیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ آئیے ذرا، اللہ کا قرآن ہے، صرف 2-3 احادیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھ کے بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ رب کا قرآن کہتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر کے آئے، آقا کی ذات آخری، آقا کی بات آخری، آقا کی صورت آخری، آقا کی سیرت آخری، آقا کی امت آخری۔ آئیے جب حدیث مبارکہ آپ احباب کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں، فرمایا ان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال انا قائد المرسلین ولا فخر وانا خاتم النبیین ولا فخر وانا اول شافع ومشفع ولا فخر۔ حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، سہنے پیغمبر اپنی زبان مبارک سے اعلان کرتے ہیں، اور جانتے ہو نا پاک پتن کے رہنے والوں، یہ زبان کون سی زبان ہے جس زبان کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اللہ رب العالمین کی مرضی سے بولتے ہیں۔ آقا فرماتے قال انا قائد المرسلین ولا فخر، اللہ نے مجھے تمام رسولوں کا لیڈر بنایا، سپہ سالار بنایا، تمام رسولوں کا قائد بنایا، تمام رسولوں کا پرائم منسٹر بنایا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا علیہ السلام اعلان کرتے ہیں وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے ختم نبوت کا تاج دیا، ولا فخر، اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ آگے آقا فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلَ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ وَلَا فَخْرَ، اللہ نے مجھے شافع معاشر بنایا، اس میں بھی کوئی فخر کی بات نہیں ہے، شافع معاشر بنایا۔ آج آپ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یہاں پر جمع ہو، کوئی نعرہ لگاتا ہے چوک کے اندر جا کر کے، تاجدار ختم نبوت، آقا پر تن قربان، آقا پر من قربان، یہ نہ سمجھنا ہمارا یہاں پر بیٹھنا ایسے ہی جائے گا۔ کل قیامت کا دن ہوگا جب حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک سارے پیغمبر کہہ رہے ہوں گے رب نفسی رب نفسی، خطباء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، علماء کہہ رہے ہوں گے رب نفسی، ہر فرد پکار رہا ہوگا رب نفسی رب نفسی۔ جن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اندر آپ نے اس پروگرام کو سجایا ہے، وہ تیرے اور میرے آقا، میرے اور تیرے لیے سفارش کر رہے ہوں گے رب امتی رب امتی، اللہ میری امت کو بچا لے، اللہ میری امت کو بچا لے۔ حضرات آئیے ایک اور حدیث سے مبارکہ، آقا فرماتے ہیں لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی بن کر کے
آیا ہوں۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، لوگوں اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو جناب عمر میرے بعد نبی بنتے۔ ایک اور حدیث سے مبارکہ آقا فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، لوگوں میں آخری نبی ہوں تم آخری امت ہو۔ جب قرآن و احادیث کے دلائل سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی بن کر کے آئے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد اگر کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے، نبی نہیں ہو سکتا۔ آخر میں پیغام دے کر کے جانا چاہتا ہوں، ختم نبوت کا پرچم لہراتے رہے ہیں، لہراتے رہیں گے، نہ پہلے جھکے ہیں نہ ابھی جھکیں گے کسی غیر اللہ کے آگے کبھی ہم، جو سر ہے جبینے جھکانے کے قابل وہاں ہم اپنی جبین کو جھکاتے رہیں گے، مسائل کی پرواہ نہیں، رائے حق میں قیامت بھی ہو ہم حق سناتے رہیں گے۔ صحابہ نے ورثے میں جو دی ہے دولت اسے ہمیشہ جہاں میں لٹاتے رہیں گے۔ اگر اس دنیا میں قیامت بھی آ جائے آقا کی ختم نبوت کے پرچم لہراتے رہیں گے انشاءاللہ۔